بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خدا کے دین کی نصرت عمر کے ساتھ آئی، خدا کے دین کی نصرت عمر کے ساتھ آئی، عمر جو آئے تو سطوت عمر کے ساتھ آئی۔ سامعین و ناظرین، یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کو ذوالحجہ کے آخری ایام میں زخمی کیا گیا، جن کی وجہ سے یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ آج ہم اس مختصر وقت میں آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی فضیلت اور آپ کی رفعت کے حوالے سے کچھ کلمات گوش گزار کریں گے، چونکہ آپ کی ذات مبارکہ اور آپ کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں آپ کے مشرف با اسلام ہونے سے جو اسلام کو قوت، نصرت، طاقت اور عزت ملی، اور پھر آپ کے یوم خلافت میں بھی اسلام کو جو عظمت ملی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، یا ایہا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی۔ معزز سامعین و ناظرین، جو لوگ بھی مشرف با اسلام ہوئے، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق اسلام کی نصرت، اسلام کی مدد کرنے کی کوشش کی، اور انہی بڑی ہستیوں میں سے ایک بڑا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جن کے مشرف با اسلام ہونے سے اسلام کو قوت، عزت اور غلبہ نصیب ہوا۔ کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور قریش کو دعوت اسلام دی، تو کفار و مشرکین اور قریش آپ کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے، آپ کو اذیتیں دینے لگ گئے، آپ کی دعوت کو روکنے کے درپے ہو گئے۔ تو آپ خفیہ طریقے سے مختلف لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے۔ تو بعض روایات کے مطابق 5 نبوی میں، اور ایک روایت کے مطابق 6 نبوی میں، اور اسی طرح ایک روایت کے مطابق 8 نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار اور مشرکین کی معاندانہ کاروائیاں دیکھیں، ان کی اذیتیں برداشت کیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دوران اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، قال وکان احبہما الیہ عمر، رواہ امام ترمذی فی سننہ و امام احمد فی مسندہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، ان دو لوگوں میں سے،
ان دو اشخاص میں سے کسی ایک کے ذریعے، یعنی ابو جہل اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما، اسلام کو نصرت اور طاقت عطا فرما۔ اور آگے پھر آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے مولا، جو تجھے محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس کے ذریعے سے فرما۔ چنانچہ اللہ کریم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پسند تھے، محبوب تھے، تو وہ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہو گئے، اس لیے آپ کو دعائے رسول بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں کہ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا، اور آقا کریم نے اپنے رب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا تھا، تو اللہ کریم نے آپ کی طلب پوری فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، آقا کریم کی دعا قبول ہوئی، تو فرمایا لما اسلم عمر نازل جبریل علیہ السلام فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول فرمایا تو جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانی مخلوق کی طرف سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف با اسلام ہونے پر مبارکباد ہو، کہ وہ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اور ادھر زمین پر حضرت عبداللہ بن عباس مزید بیان فرماتے ہیں کہ لما اسلم عمر قال المشرکون اليوم قد انتصف القوم منا، رواہ ابن ماجہ و الحاکم فی مستدرک۔ کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہو گئے تو کفار اور مشرکین نے کہا کہ آج ہم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، آج ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے۔ تو گویا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشرف با اسلام ہونا قریش اور مشرکین کی آدھی قوم کا مسلمان ہونا اس کے برابر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان کان اسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ لفتحا ای المشرکین و امارتہ لرحمتا واللہ ما استطعنا ان نصلی بالبیت حتی اسلم عمر فلما اسلم قابلهم ای المشرکین حتی دعونا فصلینا، رواہ الطبرانی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشرف با اسلام ہونا کفار اور مشرکین پر غلبہ حاصل کرنا اور ان پر فتح تھی، وہیں آپ کی خلافت اور آپ کی امارت یہ بھی امت مسلمہ کے لیے رحمت تھی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف با اسلام ہونے سے پہلے خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے مشرکین کا مقابلہ کیا، ان کے سامنے ڈٹ گئے، تو انہوں نے ہمیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی اور ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ اسی چیز کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جس دن میں مشرف با اسلام ہوا تو مجھ سے 3 دن قبل حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تھے،
تو میں نے آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر ہم حق پر ہیں۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی آقا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ آپ نے تمام مسلمانوں کو ساتھ لیا اور 2 صفیں بنا لی۔ ایک صف کی قیادت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے تو دوسری صف کی قیادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ تو اس انداز میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو مشرکین اور قریش مکہ نے جب دیکھا تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی اور ان کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں اور ان کو عبادت سے منع کریں۔ تو گویا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ مشرف با اسلام ہونے سے اسلام کو قوت ملی، اسلام کو نصرت ملی، اسلام کو طاقت ملی کہ خانہ کعبہ میں عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے حق عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا ہے، حق عمر کی زبان پر ظاہر فرما دیا ہے، حق عمر کی زبان کے ذریعے سے غالب فرما دیا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اب آپ کی ذات مبارکہ کے ذریعے سے، آپ کی زبان مبارک سے حق اللہ کریم نے ظاہر فرما دیا، اس کا ایک ثبوت تو یہ ہوا کہ مشرف با اسلام ہوتے ہی آپ نے تمام مسلمانوں کو ساتھ لیا اور خانہ کعبہ میں جا کر عبادت شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر ایک اور چیز، چونکہ حق کی مخالفت ہمیشہ شیطان نے کی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک شیطان حق کا مخالف رہا ہے، اور یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اب اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان حضرت عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے والذی نفسی بیدہ ما لاقیاک الشیطان سالکا فجا قط الا سالک فجا غیر فجک، متفق علیہ۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمر، اے ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارا راستہ دیکھ کر وہ جس راستے پر آ رہا ہوتا ہے دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے، دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور اسی چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انداز سے بیان فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، کہ اے عمر، شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ اور مزید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے بیان فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لا انظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین جنوں میں سے اور انسانوں میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے
اور جو پہلی حدیث پاک تھی اس کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا تھا، جو اس سے پہلی حدیث پاک تھی وہ متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کا، آپ کی شخصیت کا ایک پہلو نمایاں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کے وجود مسعود کے ذریعے سے اسلام کو نصرت اور طاقت دی تھی۔ آپ مشرف با اسلام ہوئے تھے تو اسلام طاقتور ہوا تھا، اور پھر اسی بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، حکمران بنے، تو آپ کی حکمرانی میں اسلام کو بہت زیادہ غلبہ نصیب ہوا کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا تھا، عام ہو گیا تھا، اور اسلام غالب آ گیا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، ان اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شیطان، خواہ وہ انسانوں میں سے ہیں خواہ وہ جنوں میں سے ہیں، وہ شیطان بھاگتے ہیں، اور شیطان ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ سے نفرت کرتا ہے، چونکہ شیطان انسان کا، مسلمانوں کا، اہل ایمان کا دشمن ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا کریم نے بشارت دے دی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر حق ظاہر آ چکا ہے، حق بولتا ہے۔ اس لیے جو شیطان ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتے تھے اور مخالفت کرتے ہیں۔ گویا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے اللہ کریم نے اسلام کو قوت عطا فرمائی، اسلام کی نصرت فرمائی، اسلام کو طاقت دی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی حق اور باطل میں فرق کی پہچان ہے، اس لیے آپ کو فاروق کا لقب دیا گیا تھا۔ تو اب آپ کی ذات مبارکہ کی وجہ سے ہی ہمیں پہچان لینا چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور چونکہ آپ کی زبان مبارکہ پر ہمیشہ حق رہتا تھا، تو اس لیے جو بعض نادان لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بنو سقیفہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان وصال مبارک کے بعد فوراً جو آپ نے اجتماع کیا اور جس میں آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا، وہ درست نہیں تھا۔ لیکن آقا کریم کے فرمان کے مطابق کہ ان کی زبان سے سوائے حق کے کچھ ظاہر نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حق تھا وہی آپ کی زبان سے اور آپ کے اعمال سے ظاہر ہوا، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ درست تھا۔ اسی سے اسلام کو سطوت نصیب ہوئی، طاقت نصیب ہوئی، غلبہ نصیب ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اسلام کو ایک اور عمر فاروق عطا فرمائے تاکہ اسلام ایک بار پھر غالب آئے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔